وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں ہر وہ بارڈر، ہر وہ حد جو حد متعین ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک حد متعین کر دی ہے، اس حد سے اگر آگے بڑھو گے تو پھر طاغوت کی پوجا ہو جائے گی، طاغوت کی پرستش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بارڈر متعین کر دیا، ایک حد متعین کر دیا ہے، تو اس حد کو پار کر جانا، اس حد کو پار کر جانا، ہر وہ چیز جس کے ذریعے بندہ اس کی حد کو پار کر جاتا ہے، چاہے وہ معبودان باطلہ کی پرستش کر کے، یا پھر علماء، کوہان اور جادوگروں کی اطاعت و فرما برداری کر کے، ان کی تصدیق کر کے، یا پھر ایسے حکام، عمراء جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، جو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیر دیتے ہیں، حرام کردہ چیزوں کو حلال، حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، ان کی پیروی لوگ کرنے لگتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی۔ یہ ہے طاغوت۔ طاغوت کی اس تعریف میں تین قسمیں ہیں طاغوت کی، جو اس تعریف سے معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم معبود، ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جاتی ہو، وہ معبود ہے۔ چاہے وہ فرشتوں کی عبادت کی جاتی ہو، انبیاء کی عبادت کی جاتی ہو، یا پھر پتھروں کی، یا پھر نیک لوگوں کی، بتوں کی، یہ سب معبود میں آتے ہیں۔ نمبر دو متبوع، دوسری قسم طاغوت کی ہے متبوع۔ متبوع سے مراد ایسے لوگ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، اور ایسے علماء ہوتے ہیں، علماء سو، برے قسم کے علماء، جو علماء دین کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، دین میں تبدیلی اور تحریف کر دیتے ہیں، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، شرک کو توحید، توحید کو شرک، حلال کو حرام، حرام کو حلال، اس طرح بدل کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ طاغوت کی جو ہے دوسری قسم ہے، جس کو متبوع کہتے ہیں، جس میں غیب کا دعویٰ کرنے والے، جادوگر اور یہ برے علماء۔ تیسری قسم ہے طاغوت کی مطاع، یہ علامہ ابن قیم کی تعریف کی شرح کر رہا ہوں۔ مطاع سے مراد ایسے عمراء، ایسے حکام، ایسے بادشاہ جو اللہ کی، جو بھی دین کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام، حرام کردہ چیزوں کو حلال، حق کو باطل، باطل کو حق، شرک کو توحید، توحید کو شرک، اس طرح بدل کے رکھ دیتے ہیں دین کو، لوگ ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تیسری قسم ہے طاغوت کی، جس کو مطاع کہا گیا۔ اہل علم نے طاغوت کی بہت ساری قسمیں ہیں طاغوت کی، لیکن علماء کہتے ہیں 5 قسم کے ایسے ہیں طاغوت جو بڑے بڑے ہیں، جن کو ہم سردار کہتے ہیں طاغوت کے بڑے بڑے سردار، ان کے رؤوس۔ ان میں سب سے پہلا شیطان ہے، ابلیس، طاغوت کا سرغنہ ہے۔ اور دوسری قسم جو طاغوت کا جو سردار ہوتا ہے، وہ دوسری قسم ہے ایسے لوگوں کی جو خود اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بولتے ہیں کہ چلو میری عبادت کرو، حکم دیتے ہیں لوگوں کو، اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، دوسرے قسم کے طاغوت ہے۔ تیسری قسم کی طاغوت ایسے لوگ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے مگر اس عبادت سے وہ راضی ہیں، وہ انکار نہیں کرتے، اس کو روکتے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میری عبادت ہو رہی ہے، پھر بھی وہ راضی ہیں۔
یہ تیسری قسم ہے طاغوت کی بڑی جو قسم ہے. اور چوتھی قسم علم غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ. علم غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے نجومی ہوں، کاہن ہوں، عراف قسم کے ہوں، جو بھی علم غیب کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ بھی طاغوت ہیں، یہ طاغوت کے سرغنہ ہے. اور پانچویں طاغوت کی بڑی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں جو حکم نازل کیا ہے، جو قانون، جو دستور دیا ہے، جو قانون جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارا ہے کتاب اللہ سنت رسول کی شکل میں، ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون سے بہتر فلاں حاکم کا قانون ہے، فلاں ملک کا قانون ہے. جیسے مثال کے طور پہ شراب حرام، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا تاکہ آدمی کے صحت متاثر نہ ہو، اس کی عقل متاثر نہ ہو. اب ایک آدمی ایسا کہنے لگتا ہے کہ نہیں، شراب پینے میں تو بہت مزہ ہے. اب شراب پینے کا جو قانون ہے، پلایا جانے کا جو قانون ہے، جہاں لائسنس دیے جاتے ہیں شراب بیچنے کی، یہ قانون بڑا اچھا قانون ہے، اس میں تھوڑا مزہ بھی ہے، اس میں اپنی خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں. ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں. تو اس قسم کا اللہ تعالیٰ کا قانون بنایا ہوا قانون کو چھوڑ کر غیر اللہ کے قانون سے راضی ہو جاتا ہے، یہ بھی طاغوت ہے. بلکہ ایسا راضی ہونے والے لوگ سمجھ لیں طاغوت کے سرغنہ ہیں. یہ طاغوت کی 5 قسمیں جو علماء اکرام بیان کرتے ہیں. ایک سوال ہے طاغوت کے سلسلے میں، آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو طاغوت بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں، اب لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، انبیاء کی بھی عبادت کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھنے والے لوگ ہیں نصارہ. اب سوال یہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی طاغوت ہیں؟ کیا فرشتے بھی طاغوت ہو جائیں گے؟ انبیاء بھی طاغوت ہو جائیں گے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کوئی شخص اپنی عبادت کا حکم تو نہیں دیتا، مگر کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. حکم نہیں دیتا مگر عبادت کرنے سے وہ راضی ہو جاتا ہے. نمبر 3، وہ شخص جو نہ کسی اور کو اس کی عبادت کا حکم دیتا ہے، نہ وہ اس کی عبادت سے راضی ہے. اب اگر کوئی شخص اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کو پسند بھی، ناپسند بھی نہیں کرتا، یعنی اس کے دل میں وہ نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی، وہ راضی بھی نہیں ہے، اس کو ناپسند بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ نارمل ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ اس سے راضی بھی نہیں ہے اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو حقیقی طاغوت کہا جاتا ہے. اپنے عبادت کی طرف بلانے والے، اس کا حکم دینے والے، نمبر 1، اور اپنی عبادت سے راضی برضا ہونے والے. تیسرے قسم کے لوگ عبادت ہو رہی ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود اس کا انکار نہیں کرتے، خاموشی اختیار کر لیتے. یہ تینوں قسم کے لوگ ہیں جو حقیقی طاغوت ہیں، جو حقیقی طاغوت ہیں. اب اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ طاغوت، حقیقی طاغوت میں شمار نہیں ہوگا. تو لہٰذا ان تینوں قسموں کو آپ سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد انبیاء کو دیکھیں آپ، فرشتوں کو دیکھیں آپ، اور وہ نیک لوگ جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دعوت کی طرف، اپنی عبادت کی طرف بلایا، نہ اپنی عبادت سے راضی تھے، بلکہ انہوں نے روکا ہے اپنی عبادت. ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں. یہ تمام قسم کے جو ہیں، چاہے فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اس قسم کے لوگ ہوں، یہ حقیقی طاغوت شمار نہیں ہوں گے. کیوں؟ فرشتوں نے کبھی اپنی دعوت کا حکم، اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا کسی کو. انبیاء نے کبھی جو ہے اپنی عبادت کا کسی کو حکم نہیں دیا، اور کبھی انہوں نے جو ہے اپنی عبادت کرنے سے راضی نہ ہو سکے. کبھی انہوں نے جو ہے، بلکہ انہوں نے روکا لوگوں کو کہ ہماری عبادت نہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو.
تو لہٰذا حقیقی طاغوت یہ تینوں قسمیں ہیں، اور انبیاء اور فرشتے اور ہر وہ نیک آدمی جو اپنی عبادت سے کبھی راضی نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی میں روکا، اس کو ناپسند کیا، تو پھر ایسے لوگ حقیقی طاغوت شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آج پرستش ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقی طاغوت نہیں ہے۔ ہاں البتہ علماء اکرام کہتے ہیں دو اعتبار سے اہل علم کہتے ہیں کہ طاغوت علماء نے کہا ہے، دو اعتبار سے، حقیقی طاغوت نہیں، لیکن جو ان کی عبادت کر رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ طاغوت ہے، یعنی اس کے عقیدے میں وہ طاغوت ہے، اس کے عقیدے کے حساب سے، عبادت کرنے والے کے حساب سے، اس کے اعتبار سے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے اعانۃ المستفید میں، کہا کہ جو لوگ بھی انبیاء اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم جواب ہے، وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو عبادت کروانے والا کون ہے؟ انبیاء اور فرشتوں کی عبادت شیطان ہے، تو لہٰذا وہ شیطان کی حقیقت میں عبادت کر رہے ہیں، وہ انبیاء کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کے اپنے اعتبار سے ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان حقیقی طاغوت ہے۔ تو یہ تفصیل جاننا طاغوت کے سلسلے میں بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں طاغوت کے سلسلے میں وہ واضح ہو چکی ہوں گی، وہ انشاءاللہ واضح ہو چکی ہوں گی۔ خلاصہ ایک منٹ میں یہ ہے کہ نمبر ایک، جو آدمی اپنی عبادت کا حکم دے کسی کو، یا اس کی عبادت سے راضی ہو، یا اس کی عبادت ہونے کے بعد اس کو ناپسند نہیں کرتا، اس کو روکتا نہیں ہے، تو یہ تینوں قسم کے لوگ حقیقی طاغوت میں شمار ہوں گے، جس میں آج جتنے بھی معبودان باطلہ پائے جاتے ہیں ان تمام کے تمام اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ معبودان باطلہ ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، اور اسی طرح سورج ہو، چاند ہو، ان کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ تو اہل علم ان کو یہ تمام جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، یہ حقیقی طاغوت میں شمار ہوں گے۔ اور جو لوگ نہ اپنی عبادت کی طرف حکم دیتے ہیں، نہ اس سے راضی ہیں، بلکہ اس سے روکتے ہیں، جیسے انبیاء ہیں، صالحین ہیں اور فرشتے ہیں، یہ حقیقی طاغوت نہیں ہے، بلکہ ان کی جو عبادت کرنے والا شخص ہے اس کے اعتبار سے وہ طاغوت ہے، یا پھر وہ آدمی شیطان کی حقیقت میں عبادت کر رہا ہے، اس اعتبار سے شیطان تو طاغوت حقیقی ہے ہی۔ تو یہ بالکل کتاب التوحید جو مدخل تھا اس کا خلاصہ ہے، اور توحید کا تقاضا پوری تفصیل کی روشنی میں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، عبادت کی جتنے بھی اقسام بتائے گئے ہیں اسی تفصیل کی روشنی میں، اور طاغوت سے اجتناب کرو، اور طاغوت کی جو تفصیل، جو اقسام بتائے گئے ہیں ان تمام سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ یہی ہے توحید کا تقاضا، اور اسی کو آپ اپنے اپنے انداز سے اور تفصیلی طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان.